الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ملک میں جلد انتخابات کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس جانب پہلے قدم پر وہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صوبے میں حزب اختلاف اسمبلی ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کوشش کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاملہ عدالت میں جا چکا ہے۔ حزب اختلاف کی دونوں جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی، اور ساتھ ہی نون لیگ سے تعلق رکھنے والے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے ان کے حکم نامے کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک رولنگ کے ذریعے مسترد کیا۔ دونوں میں خطوط کا تبادلہ ہوا اور گورنر نے وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ان کی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ نے اگلے ہی روز بحال تو کر دیا، لیکن اس کے لیے انہیں عدالت میں یہ تحریری بیان جمع کروانا پڑا کہ وہ بحال ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ عدالت نے اس مقدمے میں فریقین کو 11 جنوری کو طلب کر رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس سے پہلے اسمبلی کیسے تحلیل کی جائے، ان کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ پی ٹی آئی اس پر غور کر رہی ہے، تاہم پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اس تاریخ سے قبل اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ بعض پی ٹی آئی رہنماؤں کی رائے ہے کہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ عدالت کی حکم عدولی کے مرتکب ہوئے بغیر اسمبلی تحلیل کر پائیں گے، تاہم کیا ایسا ممکن ہوگا؟ سیاسی مبصرین اور تجزیہ نگاروں کے خیال میں اس حکمت عملی میں کئی قانونی پیچیدگیاں عمل ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملک بھر میں جلد انتخابات کروانے کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی 11 جنوری سے قبل پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے، تاہم بعض ماہرین کے خیال میں لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی درخواست پر جمعے کے روز فوری ریلیف کی صورت میں دیے گئے فیصلے میں گورنر پنجاب کے اس حکم کو عارضی معطلی میں رکھ دیا ہے، جس کے تحت وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ یاد رہے کہ گورنر نے اس بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے گورنر کی ہدایت پر اعتماد کا ووٹ نہیں دیا۔ عدالت نے تاحال اس مقدمے میں قانونی اور آئینی سوالات کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صورت میں وزیر اعلیٰ کس کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ کیا وہ خود سے بھی اسمبلی سے یہ ووٹ لے سکتے ہیں؟ ماہر قانون اسد رحیم نے بتایا کہ ان کے خیال میں ایسا ہی ہے۔ عدالت نے گورنر کے اس حکم نامے کو معطل ضرور کیا، تاہم عدالت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ عدالت نے یہ معاملہ وزیر اعلیٰ پر چھوڑا ہے۔ میاں علی اشفاق بھی اس نکتے پر متفق ہیں۔ ان کے خیال میں چودھری پرویز الہی اگر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو وہ عدالت سے ایک ثانوی درخواست کے ذریعے رجوع کر کے باقاعدہ طور پر اجازت بھی لے سکتے ہیں یا اسے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تاہم ان دونوں ماہرین کے خیال میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پر قانونی اعتبار سے 11 جنوری سے قبل اعتماد کا ووٹ لینے پر کوئی پابندی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خیال میں اگر پرویز الہی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ عدالت کو ناراض کیے بغیر اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لینے سے ان کے خلاف وہ جواز ختم ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر انہیں عہدے سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ تاہم عدالت نے جس حلف نامے کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو فوری ریلیف فراہم کیا اور انہیں عہدے پر بحال کیا، وہ یہ تھا کہ بحال ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ وکیل اور قانونی ماہر اسد رحیم خان کے مطابق اگر وزیر اعلیٰ
اعتماد کا ووٹ حاصل کر لینے کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو قانونی اور آئینی طور پر وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ آئین کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کو صرف ایک ہی صورت میں یعنی آرٹیکل 112 کے تحت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے روکا جا سکتا ہے اور وہ اپوزیشن پہلے ہی واپس لے چکی ہے۔ اسد رحیم کے مطابق عدالتی حکم میں قانونی طور پر اس کی کوئی ممانعت نظر نہیں آتی۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت نے بنیادی طور پر ماضی کے ایک ایسے ہی فیصلے کو بنیاد بنایا ہے جس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ منظور بھٹو کو اس طرح بحال کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی عدالت نے سیاسی انتشار سے بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے ایک انڈرٹیکنگ لی کہ وہ بحال ہونے پر اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ اس میں انگریزی کا محاورہ بھی لکھا گیا تھا کہ وہ بل ان دی چائنا شاپ کی طرح عمل نہیں کریں گے۔ یہاں بھی لاہور ہائی کورٹ نے درمیانی راستہ اختیار کیا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی انڈرٹیکنگ دے دیں۔ اس طرح دونوں فریقین کو کچھ نہ کچھ مل گیا۔ وکیل اور قانونی ماہر میاں علی اشفاق کے خیال میں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، یعنی اخلاقی طور پر ان سے وہ قید ختم ہو جاتی ہے جس کے تحت ان کے خلاف معاملہ عدالت میں گیا۔ اگر اس کے بعد وہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تاہم علی اشفاق کے خیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایسا کرنا نہیں چاہیں گے۔ ایسا کرنے سے وہ شاید اس معاملے پر تو عدالت کو ناراض منتخب نہ ٹھہریں، لیکن آئندہ کے لیے وہ ایسا ہونا فائڈ یعنی سچا یا مستند ہونے کا درجہ کھو دیں گے۔ وکیل میاں علی اشفاق کے خیال میں دوسری صورت میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا چاہیں تو ان کے پاس یہ راستہ ہے کہ وہ عدالت کی اگلی تاریخ تک انتظار کریں۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 11 جنوری سے قبل اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے اپنی تیاری مکمل کر لیں، اور جس روز عدالتی کارروائی ہوتی ہے اسی شام کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھجوا دیں۔ وکیل علی اشفاق کے خیال میں اس سے پہلے اگر وہ ایسا کریں گے تو اخلاقی اور قانونی طور پر یہ قدم ان کے خلاف جا سکتا ہے۔ وکیل اور آئینی ماہر حافظ احسان احمد کھوکھر سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب 11 جنوری کو عدالتی کارروائی سے قبل اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ ان کی اس انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی ہوگی جس میں انہوں نے عدالت سے کہا کہ وہ بحال ہونے کے بعد اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ تاہم حافظ احسان احمد کھوکھر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 11 جنوری سے قبل اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں وزیر اعلیٰ یہ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں، وہ کسی کے کہنے پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر وہ خود سے بھی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، جیسے ماضی میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا۔ حافظ احسان احمد کھوکھر کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد 11 جنوری کو وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ اس طرح ان پر بنیادی اعتراض ہی ختم ہو جائے گا کہ ان کا اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ اس صورت میں عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کے حق میں مقدمے کو ختم کر دے۔ آئینی ماہرین کے خیال میں اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھجوا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ آ جائے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن پہلے ہی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لے چکی ہے۔ اسد رحیم خان سمجھتے ہیں کہ حزب اختلاف کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روکنے کے لیے ایک مرتبہ پھر عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے۔ اسد رحیم کے خیال میں اپوزیشن نے پہلے جمع کرائی جانے والی تحریک اس لیے واپس لے لی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فوری ریلیف کے فیصلے کے بعد وہ غیر مؤثر ہو گئی تھی۔ تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے حزب اختلاف پر دوبارہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے پر کوئی پابندی نہیں۔ اس میں چند پیچیدگیاں ضرور ہیں اور کچھ دنوں کی مہلت بھی ہے، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد جمع ضرور کروا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جائے تو وہ آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔